ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو فرق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہ ہم اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کو تو مانیں گے اس رسول کو مانیں گے اس رسول کو نہیں مانیں گے، وہ پکے کافر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ تعالی برائی کے ذکر کو بلند آواز سے کرنے کو پسند نہیں فرماتا، یعنی کسی کی برائی اعلانیہ بیان کی جائے یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اونچی آواز میں واویلا کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ ہاں سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ جس پہ ظلم ہوا، جس پہ ظلم ہوا اگر وہ مظلوم ظالم سے بدلہ تو نہیں لے سکتا، بلند آواز میں چیخو پکار کر کے بددعائیں دیتا ہے کسی کو، ظالم کو، یا اس کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ فلاں بڑا ظالم ہے، یہ بڑا خبیث ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، اور اعلانیہ کرتا ہے، تو اس کی اللہ نے اجازت دے دی ہے، کیونکہ مظلوم ہے بیچارہ، بدلہ تو نہیں لے سکتا، لیکن اس میں بھی کوئی یعنی ایک ایتھیکل لمٹس کراس نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ولگر گفتگو شروع کر دیں، گالیاں دینی شروع کر دیں، یعنی ایک بیلنس ہو جس کے اندر آپ پروٹیسٹ کر سکیں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں وہ جو آیت ہے سورہ المائدہ کی قصاص کے کانٹیکسٹ میں کہ دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ لوگ اگر کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو دانت کے بدلے اس کا دانت نکالا جائے گا، کسی کا کان کسی نے کاٹ لیا تو اس کے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا، یہ اللہ نے حق دیا ہے۔ لیکن یہ تو اس صورت میں جب جوڈیشری ہوگی، ظالم کو کٹہرے میں لایا جا سکے گا۔ ایک دوسرا کیس ہو سکتا ہے کہ ظالم کو آپ کٹہرے میں نہ لا سکے، پھر اس میں مجبوراً کوئی شخص اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو جواز کی حد تک درست ہے، لیکن اس میں بھی اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو وہ سورہ الشورى میں آیا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی کے لیول کی برائی ہے، اور اگر کوئی شخص معاف کر دے گا تو اس کا اجر اللہ کے حضور پکا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس کا بدلہ دوں گا اسے قیامت کے دن، اگر کسی نے کسی کو معاف کر دیا، ورنہ آپ کو اجازت ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے اتنے لیول کی برائی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ بھی کسی کی نکالی جا سکتی ہے تھرو جوڈیشری، عدالت کے تھرو، خود نہیں۔ رہ گیا مظلوم تو ظاہر ہے وہ تو بیچارہ واہ ویلا ہی کر سکتا ہے، چیخو پکار کر سکتا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، علم والا ہے، یعنی اگر کسی کو دنیا میں بدلہ نہ بھی ملا بے فکر رہے، اللہ کے علم میں کس کے ساتھ ظلم ہوا، ظالم کون تھا، اور اللہ سن رہے سب کی آہو پکار، کوئی دل سے بھی آواز دیتا ہے نا اللہ کو، اللہ سن رہے، بدلے کا دن جو ہے قیامت کا دن ہوگا۔ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اگر تم ظاہری کوئی نیکی کرتے ہو یا پوشیدہ رکھ کے، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس ظاہری اور پوشیدہ نیکیوں سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور بعض نیکیاں ایسی ہیں جیسے نماز ہے جماعت سے پڑھنا، یہ ظاہری نیکی ہے۔ اب کوئی شخص نہیں کہہ سکتا میں جماعت سے نماز اتنی نہیں پڑھتا لوگ مجھے کہیں گے ریاکار ہے، نہیں، وہ تو فرض ہے، حکم ہے۔ یا میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ لوگ مجھے دیندار سمجھیں گے، بعض لوگ اس لیے بھی داڑھی نہیں رکھ رہے ہوتے، اور بھائی یہ تو حکم ہے، جہاں حکم آ جاتا ہے نا وہاں باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، یہ ساری قصے کہانیاں پیچھے۔ یہ صرف نفلی عبادات کے لیے ہے کہ آپ چھپا کے کریں، فرائض تو ہمارے ہے ہی اکثر اعلانیہ ہے۔ اگر تم نیکی کرتے ہو ظاہر کر کے یا پوشیدہ کر کے، یا درگزر کرتے ہو کسی کی برائی سے، کسی کو معاف کر دیتے ہو، تو دیکھو اللہ تعالیٰ بھی تو ڈھیل دینے والا ہے، قدرت والا ہے۔
قدرت کے باوجود اللہ بھی تو اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو اگر تم معافی کی روش اختیار کرتے ہو تو اللہ کے علم میں ہے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں. فرق کیا؟ فرق یہ کہ وہ کہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانیں گے، بعض کو ہم کوئی نہیں مانیں گے، یا ہم اللہ کو تو مانیں گے، اس کے رسول کو نہیں مانیں گے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں. اولئک هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مہینا. ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو فرق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہ ہم اللہ کو مانیں گے، رسولوں کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کو تو مانیں گے، اس رسول کو مانیں گے، اس رسول کو نہیں مانیں گے. وہ پکے کافر ہیں. اور ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. اور جو لوگ ایمان لے کر آئے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر، اور ایمان لانے میں کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ ہم اس نبی کو مانیں گے دوسرے کو نہیں مانیں گے. ان قریب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا ان کے اعمال کا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. اہل کتاب آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ پر آسمان سے کوئی ایسی کتاب کیوں نہیں نازل ہوئی ہے. وہ اب اس کی انالوجی بناتے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو پتھروں کی سلوں کے اوپر لکھی ہوئی تورات ملی، اور آپ کہتے ہیں میرے سینے پہ قرآن نازل ہوتا ہے. ہونا چاہیے تھا آسمان سے ہمارے سامنے ایسے تختیوں پہ لکھا ہوا قرآن نازل ہوتا ہے انج کر کے، تیسی بھی دیکھتے. تو سورۃ الحجر میں اللہ نے فرمایا ہم نازل بھی کر دیتے نا تب بھی انہوں نے کہنا تھا جادو ہو گیا، یہ نازل نہیں ہو رہا، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ایکچولی نہیں نازل ہو رہا. ظاہر انسان کی جو نیچر ہے نا، جب مسلمان بخاری مسلم میں حدیثیں پڑھ کے کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں یہ ہے، آیت کا یہ مطلب نہیں یہ ہے، حالانکہ مطلب وہی نکل رہا ہوتا ہے جو ہے. تو نہ اس کو کہتے ہیں پنجابی میں دل بےایمان تے اجتا ڈھیر. جو بےایمانی کرنا چاہتا ہے نا بات نہیں ماننا چاہتا، وہ لیم ایکسکیوزز جھوٹے بہانے بہت سے گھڑ لے گا. تو حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، یہ جو آپ کو بار بار آ کے تنگ کرتے ہیں نا کہ آپ پہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا آسمان سے ہم دیکھتے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے زیادہ بڑی ڈیمانڈ کر چکے ہیں. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام پہ تو تختیاں اللہ نے دے دی نا، تو ان سے بس یہ تو نہیں کہنا تھا کہ تختیاں، انہوں نے پھر اگلی کوئی اور ڈیمانڈ کرنی تھی نا. تو حضور علیہ السلام پہ بھی اگر تختیوں پہ قرآن نازل ہوتا تو اللہ کے نبی انہوں نے کوئی نیا بہانہ بنا لینا تھا. تو یہ موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑی ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ ہمیں اللہ خود دکھائیں کہ اللہ کدھر ہے. ظاہر ہے اب اللہ تعالیٰ تو غیب کے پردے میں تو ازمار ہے، اللہ کو دیکھ کے تو ساروں نے مان لینا ہے. ویسے آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے تو اللہ کی قدرتوں میں ہر جگہ اللہ ہی نظر آتا ہے، اور نہ ماننے والے کے لیے تو جو مرضی وہ جھوٹے بہانے کرے. اس کائنات میں ہر چیز ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے.
تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بڑی ڈیمانڈ کی کہ ہم اللہ کو خود نہیں دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ پھر اپنے غضب کا اظہار فرمایا. تو انہیں ایک بجلی کی کڑک نے آ پکڑا ان کے ظلم کے سبب اور وہ برباد کر دیے گئے. پھر اس کے بعد ان کا ایک اور جرم کہ انہوں نے ایک بچڑے کو رب مان لیا, جو سامری جادوگر والا واقعہ ہے. میرا یوٹیوب پہ ڈیٹیل کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ کھلی نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی. 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے, پیچھے انہوں نے کام ڈال دیا. تو ہم نے اس میں بھی ان کو معاف کر دیا. لیکن معافی کیسے ہوئی؟ وہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ قتل مرتد کی سزا کے ساتھ معافی ہوئی. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا تھا, کھلی نشانیاں عطا فرمائی تھی. اتنے بڑے بڑے معجزے تھے اور فرعون پہ ان کو غلبہ بھی دیا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اور ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر طور کو بلند کر دیا تھا ان سے پختہ عہد لینے کے لیے. وہ سورہ الاعراف میں, سورہ طٰہٰ میں, سورہ قصص میں ڈیٹیل آئیں گی کہ وہ کوئی طور پہاڑ اتنا بڑا وہ بادل کی شکل میں ان کے سر کے اوپر آ گیا تھا ہوا میں. اور اللہ نے کہا پکڑو تورات کو, نہیں تو آیا جو تو پہاڑ تاڑے ہوتے. سر اتنا وڈا وٹا بھی نہیں کہنا جیتا, وٹیا دا بھی سردار سر دے ہوتے ہوئے تے بغیر وضو دے بھی لوگ نماز پڑھ لین گے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ماتے ہم نے ان پہ طور کو بلند کیا تو اس طریقے سے ان سے منوایا کہ عہد توڑ دیا. اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ جب وہ شہر اریحا, شہر جیریکو جو بیت المقدس کے لیے پہلا شہر فتح ہوگا, تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس شہر کے دروازے سے جب انٹر ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. اور سورہ بقرہ میں آتا ہے حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اور انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا, ہمیں گندم چاہیے, پانڈ سن نا, بات بگاڑنی شروع کر دی. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہفتے کے دن میں حد سے نہ بڑھنا. تو وہ سورۃ الاعراف میں ہی آتا ہے وہ مچھلیوں والا واقعہ. یوٹیوب پہ میرا کلپ بھی ہے, بنی اسرائیل پہ بندر جو بن گئے تھے, وہ بندروں والا عذاب کیوں آیا. اللہ نے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا. ہفتے کے دن کہا تھا شکار نہیں کرنا, باقی سارے دنوں میں شکار کرو. ہفتے کا دن ٹوٹلی اللہ کو دینا ہے. ویسے مسلمان اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں, ہم تو جمعے کے دن بھی کاروبار کر سکتے ہیں. قرآن میں ہے کہ جب جمعے کا دن آئے اور اذان دی جائے اس وقت کاروبار چھوڑ دو, اور پھر جب نماز جمعہ پڑھو تو پھر دوبارہ سے کاروبار شروع کر دو. کیوں نہیں عثمان بھائی؟ ہاں. اور نماز کے دوران بھی موبائل آف نہ کرو, سائلنٹ پہ رکھو. ٹھیک ہے, یہ اللہ نے اتنی. لیکن یہودیوں کے لیے یہ تھا کہ جیسے ہی جمعے کی مغرب ہوتی تھی نا, غروب آفتاب, کوئی انہوں نے دنیا کا کام نہیں کرنا تا وقت کہ ہفتے کی مغرب نہ ہو جائے. اور اس دوران انہوں نے ٹوٹلی اللہ اللہ کر دی, وقف ہے اللہ کے لیے. اس میں شکار بھی نہیں انہوں نے کرنا, جو پہلے کیا وہی پکا کے کھانا ہے. اور پھر اللہ نے آزمائش کیا کی کہ وہ مچھلیاں جو پورا ہفتہ نظر نہیں آتی تھی, قرآن میں الفاظ ہیں کہ اس دن وہ پھدکتی تھی, کیونکہ ان کو بھی پتا چل گیا تھا کہ آج تو سانو پاڑ ہی نہیں سکتے. تو ظاہر ہے پھر ان کا دل للچاتا تھا, پھر وہ شکار کر لیتے تھے. اللہ نے بندر و خنزیر بنا دیا. اللہ نے فرمایا 3 گروہ ہو گئے, ایک نے وہ کام کیا, دوسروں نے نہیں کیا, اور تیسروں نے انہیں روکا. تو اللہ نے فرمایا جنہوں نے روکا تھا نا ان کو تو ہم نے نجات دے دی, اور جو یہ کام کرنے والے تھے ان کو ہم نے بندر و خنزیر بنا دیا. اور تیسرے گروہ سے اللہ نے ایسی نفرت کا اظہار کیا کہ ان کا ذکر بھی نہیں کیا. اور المستدرک للحاکم میں پوری حدیث ہے, ابن عباس یہ آیات پڑھ کے رویا کرتے تھے, کاش مجھے پتا چل جائے گی تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنا ہے. کیونکہ ابن عباس کو یہ پتا تھا کہ حکمرانوں کو برائیوں سے روکنا یہ کریٹیکل ایشو ہے. اگر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ ہماری بھی پکڑ نہ ہو جائے, کیونکہ انہوں نے بنو امیہ کا زمانہ بھی پایا ہے. لیکن وہ آپ کو پتا ہے پھر وہ لحاظ کوئی نہیں کرتے تھے, بولتے بھی تھے. تلبیہ کے کیس میں بولے ہیں نا, لبیک اللہم لبیک. ٹھیک ہے, اور ہم نے ان سے بڑا گاڑا عہد لیا تھا.
لیکن وہ عہد انہوں نے توڑ دیا. ہفتے کے کیس میں انہوں نے ہیلا بازی کی. اور ہیلا بازی کیا کی؟ وہ انہوں نے سمندر کے ساتھ ایڈجسٹنٹ گڑھے کھود لیے تھے. مد و جزر کی وجہ سے جب وہ پانی اوپر آتا تھا ان گڑھوں میں قید ہو جاتا تھا. جب پانی اترتا تھا مچھلی ادھر ہوتی تھی. اتوار والے دن پھر وہ شکار کر لیتے تھے. اس طرح کے ہیلے بہانے وہ انہوں نے کیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ابھی ان کے جرائم کی لسٹ باقی ہے. انبیاء کو قتل کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پوری سازش تیار کرنا، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.